مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم حاضرین، اہل اسلام، آج کی یہ مبارک محفل جس میں مجھے محترم جناب صاحبزادہ زین الاقطاب صاحب صدیقی مدظلہ انہوں نے حاضری کے لیے فرمایا، اور مجھے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس محفل میں حاضرین نوجوانوں کے سامنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے گفتگو کروں. اور انہوں نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ 6:30 بجے یہ محفل شروع ہو جائے گی، اور میں وقت کے مطابق حاضر ہوا ہوں،
آپ حضرات بھی اس وقت کے مطابق تشریف لائے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد مجھے برمنگھم میں ایک عرس شریف کی تقریب میں بھی حاضری دینی ہے، اس لیے میں نے اس پروگرام کے ناظم صاحب سے یہ درخواست کی کہ مجھے بروقت کچھ کہنے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ الحمدللہ کہ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم حاضرین، اس ملک میں جناب صاحبزادہ علامہ زین الاقطاب صاحب صدیقی مدظ اللہ اور ان کے برادران جو پاکستان میں ایک بہت ہی عرصہ سے علم دین کی خدمت و نصرت کی سعادت حاصل کرنے والے ایک بڑے علمی و روحانی خانوادہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کئی پشتوں سے ان کو خدمت دین کا شرف حاصل ہے۔ ان کے والد گرامی مناظر اسلام علامہ صاحبزادہ مولانا محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک میں تشریف لائے اور انہوں نے خدمت دین کا فریضہ انجام دیا، ان کے صاحبزادگان یہاں کی یونیورسٹیوں میں اچھی تعلیم و تربیت کے بعد اور دین کی تعلیم و تربیت کے بعد آپ حضرات کی علمی و روحانی تعلیم و تربیت کا کام اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ نوجوان جن کو عربی میں یا اردو میں کچھ سمجھانا مشکل ہے وہ بھی ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور ان کی تعلیمات سے وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق اور سیرت نبویہ کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دینی کوشش میں اور سعی میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کی گفتگو کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ سیرت طیبہ ہے۔ میں بہت سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کا معنی، سیرت کا مطلب اور معنی کسی شخصیت کا جس کی سیرت کا تذکرہ ہو، اس کی زندگی کا جو طریق ہے، اسلوب ہے، اس سے بھی زیادہ سادے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی زندگی کا رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کہ معاشرت ان کی کیسی ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ کن عادات کے ساتھ، کن اخلاق کے ساتھ اور کن طریقوں کے ساتھ جو شخصیت جس کی سیرت کا ذکر مطلوب ہو کہ اس کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہے۔ تو ہم جس شخصیت کی سیرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ اور ان کے اخلاق، عادات، اطوار، رہنا سہنا، ان کی معاشرت، یہ سارے عنوانات ایسے ہیں کہ جس پر پوری مخلوق میں جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں اور صحیح اخلاق، عادات کو جاننے والے لوگ ہیں اور اس بات کا شعور رکھنے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق
ان لوگوں سے ہو کہ انہوں نے دعوت دین کو قبول کیا ہے، یا ایسے لوگوں سے ہو انہوں نے دعوت دین کو قبول نہیں کیا، مسلم نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت پاک کے بارے میں 1426-27 سال ہجرہ کے جو گزر چکے ہیں، آج تک کسی مستشرق کو مغرب میں بیٹھ کر یا مشرق میں بیٹھ کر، وہ ہندو ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، بدھ مت ہوں یا ملحد ہوں، یعنی ایسے سیکولر لوگ جو کسی بھی دین پر یقین نہیں رکھتے، آج تک کوئی بھی معتدل مزاج کا مفکر حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی قابل ذکر یا حقیقی اعتراض نہیں کر سکا۔ جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں اور معتدل مزاج کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے ایک نمونے کی سیرت اور ایک اعلیٰ سیرت کا اگر نمونہ پیش کیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کا نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ بات میں بہت مطالعہ کی بات تو اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، مگر جتنا میں عربی میں، فارسی میں یا اردو میں پڑھ سکتا ہوں، میں نے میرے مطالعہ میں ایسا کوئی صحیح ہوش کا مستشرق ایسا میری نظر میں نہیں آیا کہ جس نے کوئی قابل ذکر ایسا اعتراض یا ایسا کوئی سوال اٹھایا ہو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کہ جس کو معقولیت کی نظر سے دیکھا جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ یہ سوال بنتا ہے اور اس سوال کا لوگوں کو حق ہے۔ ایک تو منتقم مزاج لوگ ہوتے ہیں، متعصب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی سوال نہ بنتا ہو تو بھی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی دوسری معاشرت پر یا کسی دوسری جو معاشرت کے محترم لوگ ہوتے ہیں کسی قوم کے، ان پر صرف تعصب سے بھی سوال اٹھاتے ہیں یا صرف اعتراض برائے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ ایسے سلیم الفطرت لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جن کو کسی بھی چیز کا اور کسی بھی شخصیت کے بارے میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں بہتر طور پر تبصرہ کر سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کے اچھے یا برے معاذ اللہ پہلو پر وہ کوئی اپنی طرف سے تجزیہ کر کے ایک بہتر حکم لگا سکتے ہیں۔ میں انہی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ غیر مسلموں کی طرف سے آج تک سینکڑوں کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہیں، اور میں پھر یہ جملہ دہراؤں گا کہ ان سینکڑوں کتابوں میں ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ کی